اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ دونوں مومن ہیں یا نہیں۔ بعض علماء ان دونوں کو مومن نہیں مانتے، لیکن بعض علماء نے اس مسئلے میں توقف کیا اور فرمایا کہ ان دونوں کو مومن یا کافر کہنے سے زبان کو روکنا چاہیے اور اس کا علم خدا کے سپرد کر دینا چاہیے۔ مگر اہل سنت کے علماء محققین مثلاً امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام قرطبی، حافظ الشام ابن ناصر الدین، حافظ شمس الدین دمشقی، قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی رحمۃ اللہ علیہم کا یہی عقیدہ اور قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین دونوں ہی یقیناً بلا شبہ مومن ہیں۔ لہٰذا اس بارے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو مومن نہ ماننا یہ علماء متقدمین کا مسلک ہے، لیکن علماء متاخرین نے تحقیق کے ساتھ اس مسئلے کو ثابت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک سب کے سب مومن ہیں، اور ان حضرات کے ایمان کو ثابت کرنے میں علماء متاخرین کے 3 طریقے ہیں۔ اول یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین اور آباء و اجداد سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، لہٰذا مومن ہوئے۔ دوسرا یہ کہ یہ تمام حضرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ایسے زمانے میں وفات پا گئے جو زمانہ فطرت کہلاتا ہے، اور ان لوگوں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ایمان پہنچی ہی نہیں، لہٰذا ہرگز ان حضرات کو کافر نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ان لوگوں کو تو مومن ہی کہا جائے گا۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو زندہ فرما کر ان کی قبروں سے اٹھایا اور ان لوگوں نے کلمہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی۔ حضرت عبداللہ یہ ہمارے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے، اور چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے حسن و خوبی کے پیکر اور جمال صورت و کمال سیرت کے آئینہ دار اور عفت و پارسائی میں یکتائے روزگار تھے۔ قبیلہ قریش کی تمام حسین خواتین ان کے حسن و جمال پر فریفتہ اور ان سے شادی کی خواستگار تھیں، مگر عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور عفت و پارسائی میں بھی ممتاز ہو۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ ایک دن حضرت عبداللہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے تھے۔ ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچان گئے کہ نبی آخر الزماں کے والد ماجد یہی ہیں، لہٰذا ان لوگوں نے حضرت عبداللہ کو بار بار قتل کر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلح ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ عبداللہ کو تنہائی میں دھوکہ سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ عالم غیب سے چند ایسے سوار ناگہاں نمودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت ہی نہیں رکھتے تھے، اور ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور عبداللہ کو بحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا۔ وہب بن مناف بھی اس دن جنگل میں تھے اور انہوں نے یہ سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس لیے ان کو عبداللہ سے بے انتہا محبت اور عقیدت پیدا ہوئی، اور گھر آ کر انہوں نے یہ عزم کیا کہ میں اپنی نور نظر آمنہ کی شادی عبداللہ ہی سے کروں گا۔
لہٰذا اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے عبد المطلب تک پہنچایا، اور خدا کی شان دیکھیے کہ عبد المطلب نے اپنے نور نظر عبداللہ کے لیے جیسی دلہن کی خواہش کی تھی، وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ بنت وہب میں موجود تھیں۔ عبد المطلب نے اس رشتے کو خوشی خوشی منظور کر لیا، لہٰذا 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کا حضرت بی بی آمنہ سے نکاح ہو گیا، اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمنہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا۔ اور جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ بھیجا، یا شاید تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا، تو وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ میں اپنے والد کے ننیال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں وفات پا گئے، اور وہیں دار نابغہ میں مدفون ہوئے۔ قافلے والوں نے جب مکہ واپس لوٹ کر عبد المطلب کو حضرت عبداللہ کی بیماری کے بارے میں بتایا تو انہوں نے خبر گیری کے لیے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو مدینہ کے لیے روانہ کیا۔ ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ راہی ملک بقا ہو چکے تھے۔ حارث نے جب گھر آ کر واپس وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم کدہ بن گیا، اور بنو ہاشم کے گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ خود حضرت آمنہ نے اپنے مرحوم شوہر کا ایسا پردرد مرثیہ کہا ہے کہ جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ الہی تیرا نبی یتیم ہو گیا، تو حضرت حق نے فرمایا کیا ہوا، میں اس کا حامی و حافظ ہوں۔ حضرت عبداللہ کا ترکہ ایک لونڈی ام ایمن جس کا نام برکہ تھا، کچھ اونٹ اور کچھ بکریاں تھیں، اور یہ سب ترکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ ام ایمن بچپن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھیں، کھلاتی، کپڑے پہناتی، پرورش کی پوری ضروریات مہیا کرتی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عمر ام ایمن کی دلجوئی فرماتے رہے، یہاں تک کہ اپنے محبوب غلام حضرت زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کر دیا، اور ان کے شکم سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ امام قرطبی نے اپنی کتاب تذکرہ میں تحریر کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب حجۃ الوداع میں ہم لوگوں کو ساتھ لے کر چلے اور حجون کی گھاٹی پر گزرے تو رنج و غم میں ڈوبے ہوئے رونے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی سے اترے اور کچھ دیر کے بعد میرے پاس واپس تشریف لائے، تو خوش خوش اور مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ تو میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، کیا بات ہے کہ آپ رنج و غم میں ڈوبے ہوئے اونٹنی سے اترے اور واپس لوٹے تو شاداں و فرحاں مسکراتے ہوئے تشریف فرما ہوئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی والدہ حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ ان کو زندہ فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا اور وہ ایمان لائیں۔ اور الاشبہاء انتظائرہ میں ہے کہ ہر وہ شخص جو کفر کی حالت میں مر گیا ہو اس پر لعنت کرنا جائز ہے، ماں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے، کیونکہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زندہ فرمایا اور یہ دونوں ایمان لائے۔ اور یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے والدین کی قبروں کے پاس روئے اور ایک خشک درخت زمین میں بو دیا اور فرمایا کہ اگر یہ درخت ہرا ہو گیا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ان دونوں کا ایمان لانا ممکن ہے، لہٰذا وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کی برکت سے وہ دونوں ہی اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اسلام لائے اور پھر اپنی اپنی قبروں میں تشریف لے گئے۔
اور ان دونوں کا زندہ ہونا اور ایمان لانا نہ عقلاً محال ہے اور نہ ہی شرعاً، کیونکہ قرآن پاک میں ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کے مقتول نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دیا تھا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے بھی چند مردے زندہ ہوئے۔ جب یہ سب باتیں ثابت ہیں تو حضور علیہ السلام کے والدین کے زندہ ہو کر ایمان لانے میں بھلا کون سی چیز مانع ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔